اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ منفرد اور سلسلے وار پروگرام شریعت کے اجالے میں آپ کا میزبان شاہد قادری آ رہی اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ منفرد اور سلسلے وار پروگرام کنٹینیو الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور ہمارے اس پروگرام سے دنیا بھر میں بے شمار لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور اس پروگرام کو الحمدللہ بڑی پذیرائی حاصل ہے۔ ناظرین محترم، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں تمام اپنے ویورز سے درخواست کروں گا کہ ہمارے اس پروگرام کو، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کہ دعوت کو عام کیجئے، امت کا بھلا کیجئے، چینل امت کا بھلا کو آپ بھی سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ دنیا بھر میں اسے شیئر کریں ثواب کی نیت سے۔ آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میرے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں نہایتی واجب الاحترام جناب محترم مفتی افضل مدنی شاہزلی، جو کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے سوالات کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حضرت خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو کہ میں جناب محترم مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جمعۃ المبارک کے بارے میں ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں؟ آئیے مفتی صاحب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب سنتے ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں آخری تک رہنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ہمارے جناب محترم محمد شاہد آرائیں قادری شاذلی دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ آپ نے مجھے ایک مرتبہ پھر اپنے اس پروگرام میں لب کشائی کا موقع عطا فرمایا۔ جیسا کہ آپ نے سوال فرمایا کہ قرآن و حدیث میں جمعہ کے حوالے سے ہمیں کیا ارشادات ملتے ہیں، تو سورہ جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک قرآن کی صورت جمعے کے نام سے قرآن میں جو ہے وہ موجود ہے، جو کہ اللہ نے نازل فرمائی، اور اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں دیگر احکام بیان فرمائے، وہاں نماز جمعات کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ چنانچہ پارہ 28 سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے ارشاد فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفسرین نے یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے مراد نماز جمعہ ہے، لہٰذا جب جمعے کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت کاروبار وغیرہ چھوڑ کر نماز جمعہ کے لیے حاضر ہونے کا قرآن میں حکم دیا گیا، اور اسے ہمارے لیے شاہ فرمایا کہ یہ ہمارے روزی حاصل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی عبادت یعنی نماز جمعہ کی طرف اڑیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ جس نے سستی کی وجہ سے 3 جمعے ترک کر دیے، چھوڑ دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، یعنی اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، پھر عبادت کی طرف، نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز جمعہ کے حوالے سے ہی حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ جو شخص نماز جمعہ کے لیے جلدی نکلتا ہے تو اسے حج کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہیں پر ٹھہر کر نماز عصر کا انتظار کرے تو اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ جمعہ میری امت کے مساکین کی عید ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ میری امت کے فقراء کی عید ہے، معاف کیجیے گا، حج ہے، یعنی حدیث میں ارشاد ہوا کہ نماز جمعہ جو ہے میری امت کے مساکین کے لیے حج ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ میری امت کے فقراء کے لیے نماز جمعہ جو ہے یہ حج ہے۔ تو ان احادیث کریمہ اور آیت کریمہ کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نماز جمعہ کے حوالے سے قرآن و سنت میں جو احکام اور اس کی اہمیت کا بیان ہے یہ ہمارے لیے کافی ہے، تو ہمیں اس کے لیے خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث محدثین، مفسرین، علماء فرماتے ہیں کہ پہلے کے وقتوں میں نماز فجر کے بعد ہی منہ اندھیرے لوگ چراغ لے کر جو ہے وہ نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد کی طرف چل پڑتے تھے، اور جو ہے وہ یعنی راستے جو ہے وہ لوگوں سے بھر جاتے تھے، اور مفسرین محدثین نے، علماء نے فرمایا کہ مسلمانوں میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی یا جاری ہوئی وہ یہی ہے کہ لوگوں نے نماز جمعہ کے لیے جلدی نکلنا چھوڑ دیا۔ تو معلوم ہوا کہ جمعے کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے لیے خصوصی طور پر ہمیں احکامات قرآن و سنت میں دیے گئے ہیں، لہٰذا ہمیں اس کے لیے اہتمام کے ساتھ، تیاری کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنی چاہیے۔ جی ناظرین محترم، ابھی آپ نے ہمارا پہلا سوال جو کہ مفتی افضل مدنی شاذلی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری سماعتوں کی نظر کر رہے تھے، اس تمام گفتگو میں میں نے ایک بات جو کہ ہمارے لیے بہت یعنی توجہ کی اور اس بات کو سمجھنے والی بات ہے کہ جس شخص نے سستی کی وجہ سے 3 جمعوں کو یعنی ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ تو ناظرین محترم، جمعۃ المبارک یہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ اسے عید کا دن قرار دیا گیا ہے، تو اس کی بڑی فضیلت اور برکات ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے اس کی فضیلت اور اس کے جو احکامات ہیں وہ آپ سنیں گے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سوال کرنے کے لیے پھر حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کی کوئی سنتیں وغیرہ بھی ہیں
یا نہیں؟ آئیے حضرت سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، اور اسی طریقے سے خوشبو لگانا، مسواک کرنا، امامہ باندھنا، کہ امامہ باندھنے والے پر جو جمعہ کے دن امامہ باندھتا ہے تو فرشتے جو ہیں وہ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، یعنی شام تک جو ہے وہ فرشتے اس کے لیے بخشش و رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ مطلب جمعہ کے دن جو ہے وہ سنتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے جمعہ کے دن ناخن تراشنا اور حجامت وغیرہ بنوانا، بال وغیرہ ترشوانا، یہ بھی سنت میں شامل ہے۔ علماء نے ارشاد فرمایا کہ افضل یہ ہے کہ ناخن اور حجامت وغیرہ، بال وغیرہ ترشوانے کا جو معاملہ ہے یا جو یہ عمل ہے ناخن ترشوانا اور بال ترشوانے کا، یہ نماز جمعہ کے بعد کیا جائے تو یہ افضل ہے۔ بہرحال جمعے کے دن ناخن تراشنا، حجامت وغیرہ بنوانا اور مسواک کرنا، غسل کرنا، یعنی ایک نماز جمعہ کی تیاری کرنا، اس کا حکم ہے، اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس پہ عمل ہونا چاہیے، کیونکہ جمعہ جو ہے اس میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں نماز جمعہ کے لیے۔ تو اب ایسے میلے کچیلے کپڑے پہن کر یا پسینے کی بو آ رہی ہو یا انسان نہایا ہوا نہ ہو اور وہ جائے، تو اس سے جس چیز سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور جمعہ کے دن تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، صبح ہی سے جو ہے فرشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور مختلف علماء کی رائے ہے۔ بعض نے فرمایا کہ صبح سے فرشتے آ جاتے ہیں، بعض نے کہا کہ دن ڈھلے سے، یعنی جب سے نماز جمعہ کا وقت شروع ہوتا ہے سورج ڈھلنے سے لے کر، تو اس وقت جو ہے فرشتے آتے ہیں اور وہ جمعہ کے لیے آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، اپنے رجسٹر لے کر آتے ہیں۔ مختلف روایات میں جو ہے یہ بیان ہوا، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ چاندی کے ورق اور سونے کے قلم لے کر آتے ہیں، اور اس پر جو ہے اپنے رجسٹروں پر نماز جمعہ کے لیے آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ اور جو جمعے کے لیے جلدی آتا ہے تو پہلے جو آتا ہے اسے اونٹ صدقہ، یعنی اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اسے گائے کی قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو تیسرے نمبر پر آتا ہے اسے مینڈے، دمبے، بکرے وغیرہ کی، یعنی چھوٹے جانور کی قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو چوتھے نمبر پر آتا ہے اسے مرغی کی قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو پانچویں نمبر پر آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو بہرحال اب مفسرین نے، محدثین نے، علماء نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر پہلے ہی اول وقت میں ہی جو ہے وہ 100 آدمی بھی آ گئے تو وہ سب پہلے ہی میں شمار ہوں گے۔ یہ نہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ آیا تو وہ پہلے نمبر پہ شمار ہوگا، بلکہ اگر اجتماعی طور پر 100 افراد بھی ایک دم سے اول آ جاتے ہیں تو ان سب کا شمار اول آنے والوں میں ہوگا، اور فرشتے ان کو جو ہے یعنی ان کے ثواب پہلے آنے والوں کے اعتبار سے اللہ کی جانب سے، اللہ کی رحمت سے عطا ہوگا۔ تو چونکہ ظاہر ہے کہ جمعے کے دن فرشتے بھی آتے ہیں، عوام لوگ بھی جمع ہوتے ہیں، اس لیے انسان صاف ستھرا ہو کر مسجد میں حاضری دے نماز جمعہ کے لیے، کہ نہ لوگوں کو پریشانی ہو، بدبو کی وجہ سے انہیں اذیت ہو، اور نہ فرشتوں کو اس سے اذیت ہو۔ تو یہ دانت وغیرہ صاف کر لے مسواک سے، اور اسی طریقے سے نہا دھو لے، اچھے کپڑے پہنے، پھر مسجد میں حاضری دے، تو ایک وقار کے ساتھ ایک نماز کا اہتمام کر کے، کیونکہ روز جمعہ جو ہے یہ اس کی اپنی ایک شان ہے، اپنا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، تو اس کی شان اور عظمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں نماز جمعہ کے لیے حاضری دینی چاہیے۔ جی سبحان اللہ، جی ماشاء اللہ۔ ناظرین محترم، یقیناً میری طرح آپ حضرات نے بھی
جب جمعۃ المبارک کی فضیلت، اہمیت، اس کے برکات سنے ہوں گے تو یقیناً آپ کا دل بھی بار بار سبحان اللہ کہنے کو چاہ رہا ہوگا، اور یقیناً آپ نے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کی ہوں گی۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا پیارا دن اور کتنی برکتوں والا دن جمعۃ المبارک ہمیں عطا فرمایا، اور اس کی سنتیں جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ خوشبو لگانا، غسل کرنا، ناخن تراشنا وغیرہ وغیرہ، یعنی اتنی پیاری پیاری سنتیں ہمیں شریعت میں اور اللہ کے نبی نے دی کہ جمعے کی فضیلت کے کیا کہنے، کہ مجھے امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطاری قادری دامت برکاتہم العالیہ کی ایک فیضان سنت میں حدیث مبارکہ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں یاد آ رہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس درود پاک کو فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، لیکن جو کوئی شب جمعہ اور جمعے کے دن مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس درود پاک کو میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ تو ناظرین محترم، جمعے کی اور شب جمعہ کی بڑی فضیلت اور بڑے ہی برکات ہیں۔ تو آئیے ہم اگلے تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور حضرت سے معلوم کرتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے علاوہ ہمیں جمعے کی بھی کافی یعنی فضیلتیں ملتی ہیں، اس پر حضرت کچھ روشنی ڈالیں۔ جی، سوال دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ جمعۃ المبارک کے علاوہ ہمیں شب جمعہ کی بھی کافی فضیلت ملتی ہے، جی اس پر یعنی کچھ روشنی ڈالیے۔ جی، شب جمعہ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ جب جمعے اور جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب آتی ہے تو حدیث پاک میں کچھ مضمون اس طریقے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں جن کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، اور جو مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں ان کے نام اس میں لکھے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے چونکہ جمعہ جو ہے یہ دنوں کا سردار ہے تو اس لیے اس کی شب بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور شب جمعہ کو یاسین شریف پڑھنے والے کے لیے بخشش کی بشارت ہے۔ اسی طریقے سے سورہ حامیم سجدہ جو ہے اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے بھی گناہوں سے مغفرت کی بشارت ہے۔ تو اس جمعرات کی جو شب ہے، مطلب جمعے کی جو شب ہے، اس کی بھی اہمیت ہے، اور اس میں بزرگان دین خصوصیت کے ساتھ عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، کیونکہ غروب آفتاب سے ہی جمعہ کا دن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر اسلامی اعتبار سے یعنی چاند کی تاریخوں کے ہجری سن کے اعتبار سے جو ہے وہ مغرب سے سورج ڈوبنے سے غروب آفتاب سے جو ہے وہ دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو جمعہ چونکہ اپنی ایک اہمیت ہے، جو دنوں کا سردار ہے، تو اس کی شب ہی سے برکات جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں، لہٰذا علماء جو ہے بزرگان دین اس رات میں خصوصیت کے ساتھ عبادت فرمایا کرتے تھے تاکہ جمعے کی شب کی برکات بھی حاصل ہوں۔ تو یہ عبادت کے اعتبار سے بڑی اہم رات ہے، اور بزرگان دین جو ہے وہ جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں سے ایک شب جمعہ جو ہے وہ بھی ہے، یعنی عیدین کی راتیں ہیں، اور 8، 9 اور 10 ذی الحجہ کی راتیں ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ جمعرات کی یعنی جمعے کی شب ہے کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس میں عبادت کرنے والے جو ہیں ان کا دل قیامت میں یعنی جس دن اور دل مردہ ہوں گے، یعنی لوگ رنجیدہ ہوں گے، افسردہ ہوں گے، خوف میں مبتلا ہوں گے، تو
ان دنوں میں جمعے کی شب رات، شب جمعہ میں اور عیدین کی راتوں میں، اور اسی طریقے سے بعض روایت میں شب برات میں، اور یوں ہی جو ہے وہ 8، 9 اور 10 ذی الحجہ کی راتوں میں، یہ مختلف راتیں احادیث کریمہ میں بیان ہوئیں کہ ان راتوں میں عبادت کرنے والوں کا دل قیامت میں، یعنی جس دن دوسرے دل مردہ ہوں گے تو ان راتوں میں عبادت کرنے والوں کا دل جو ہے وہ زندہ ہوگا، تو اس میں شب جمعہ بھی داخل ہے۔ تو یہ بڑی اہمیت کی حامل رات ہوتی ہے، اور اس میں بزرگان دین خصوصیت کے ساتھ عبادت فرمایا کرتے تھے، تو ہمیں اس رات کی بھی قدر کرنی چاہیے، اور کم سے کم جو ہے وہ اگر ہم اس رات میں عبادت خصوصی طور پہ علیحدہ سے نہیں کر سکتے تو کم سے کم نماز عشاء با جماعت ادا کریں اور نماز فجر با جماعت ادا کر لیں۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے نماز فجر با جماعت ادا کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری رات عبادت کی۔ تو اگر ہم نماز عشاء اور نماز فجر بھی با جماعت ادا کر لیتے ہیں اس رات میں خصوصیت کے ساتھ، تو ہمیں پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ نماز با جماعت ادا کرنا بغیر کسی عذر کے جماعت کا ترک کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، گناہ ہے، لہٰذا ہمیں با جماعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص خصوصیت کے ساتھ ان راتوں میں عبادت نہیں بھی کر سکا تو با جماعت نماز ادا بھی کر لیتا ہے، تو اسے رات میں عبادت شب گزار یعنی عبادت گزار جو ہے وہ اس کا شمار ہوگا۔ جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی ناظرین محترم، حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا بادشاہ یعنی سردار ہے، اور جمعے کی شب یعنی وہ 5 شب فضیلت والی بتائیں کہ جن راتوں میں 5 راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس میں ایک رات شب جمعہ بھی ہے۔ تو ناظرین محترم، جمعے کی بڑی فضیلت، بڑے برکات ہیں، اور آئیے ہم اپنے چوتھے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ تمام سننے والوں سے میں ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اس پروگرام کو ثواب کی نیت سے شیئر کرتے جائیں اور نامہ اعمال میں نیکیاں لکھواتے جائیں۔ تو آئیے اگلا سوال آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کی سنتوں کے علاوہ بھی کوئی ایسے اعمال ہیں جو ہم کرنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن جمعے کی سنتوں کے علاوہ بھی کچھ آداب، کچھ سنتیں ہیں، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جمعے کے دن جو سنتیں ہیں وہ ابھی جیسے میں نے عرض کی تھی نماز جمعہ کے حوالے سے ہیں، یعنی غسل کرنا، اچھے صاف ستھرا لباس پہننا، اچھے کپڑے پہننا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، اور اسی طریقے سے ناخن وغیرہ اور بال وغیرہ ترشوانا۔ تو یہ تو یعنی نماز جمعہ کے حوالے سے ہے۔ یوں ہی مزید جو سنتیں اور آداب ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں جیسے سورہ کہف نماز جمعہ کے بعد جمعے کے دن تلاوت کرنے کی فضیلت کے حوالے سے بیان ہوا کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اسے اگلے جمعے تک نور عطا ہوتا ہے، اور اگلے جمعے تک جو ہے مطلب اسے ثواب ملتا ہے یا نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اسے اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یوں ہی جمعے کے دن روز جمعہ صدقہ و خیرات کرنا اس کا حکم ہے، اور یوں ہی کیونکہ جمعے کے دن ثواب نیکیوں کا بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر جمعے کے دن حج کیا جائے تو 70 حج کا ثواب ملتا ہے، اور نیکیوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یوں ہی گناہوں کا جو عذاب ہے وہ بھی 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ لہذا جمعے کے دن
خصوصیت کے ساتھ اپنے آپ کو نیکیوں میں مشغول رکھنا چاہیے. قبرستان جائے، صدقہ خیرات کرے، مریضوں کی عیادت کرے، اور یوں ہی جو ہے وہ قبروں کی زیارت کرنے کے حوالے سے جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا کہ جو شخص اپنے مرحومین والدین کی قبروں کی زیارت کرتا ہے، ہر جمعے کو والدین کی قبروں کی زیارت کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اسے والدین کے فرما بردار لکھا جاتا ہے. اسی طرح اور بھی جمعے کے دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، تو اس میں جو بھی عمل نیکی کا کیا جائے تو انسان کو فضیلت اور برکتیں مزید دوسرے دنوں کے یعنی سمجھ لیجیے بدلے میں اس جمعے کے دن عبادت کرنے کا، نیکی کرنے کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو اس دن خصوصیت کے ساتھ جو بھی نیک کام ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے. ٹھیک. ناظرین محترم، مفتی افضل مدنی شاذلی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سوالاتوں کے جوابات آپ تک پہنچا رہے ہیں. ناظرین محترم، پروگرام شریعت کے اجالے جو کہ منفرد اور سلسلے وار پروگرام ہیں، چینل امت کا بھلا سے یہ دنیا بھر میں الحمدللہ اس کو بڑی پذیرائی حاصل ہے، اور مسلم ممالک ہمارے مسلمان بھائی اس پروگرام سے بڑی افادیت اور فائدہ حاصل کر رہے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے تمام ناظرین اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان کو اس پروگرام سے فائدہ حاصل ہو سکے. ناظرین محترم، آئیے ہم اپنے 5ویں سوال کی جانب بڑھتے ہیں اور حضرت سے جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کو سلطان الایام بھی کہا جاتا ہے. جمعۃ المبارک کو سلطان الایام بھی کہا جاتا ہے. اس کو کیوں کہا جاتا ہے، آئیے حضرت سے جانتے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ہمیں بتائیں گے کہ اسے سلطان الایام کیوں کہا جاتا ہے. اور ہے ابھی اور ہے نا سوال؟ ہاں، ایک سوال اس کے بعد اور ہے. اچھا ٹھیک، اختتام کر لیں. 4 ہو گیا. اچھا، ناظرین محترم، پروگرام شریعت کے اجالے جو کہ چینل امت کا بھلا سے آپ تک پہنچایا جاتا ہے، آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے اس چینل پر اپلوڈ ہونے والے تمام پروگراموں کو خود بھی دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ہمارے اس چینل کا ایک اہم پروگرام جو کہ بیان نافی، جو کہ آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں، اس پروگرام کو ضرور دیکھیں. اور میں کہتا ہوں اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ دنیا بھر میں شیئر کریں. بیان نافی میں آپ کو وہ کچھ ملے گا انشاءاللہ تعالی جو نمازیں نہیں پڑھتے یا شریعت سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا بیان سننے کے بعد وہ ضرور شریعت کے پابند ہو جائیں گے اور دین کی طرف گامزن ہو جائیں گے. تو میں انہی الفاظوں کے ساتھ تمام ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.